میری داستان بھی ہیبٹ سے شروع ہوئی اور میری داستان بھی ہیبٹ پہ ہی ختم ہوگی. آپ اپنے گھر سے کسی کے گھر جا رہے ہیں, وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, وہاں کے لوگ ڈفرینٹ ہیں, ان کے سوچنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. آج کے دور میں بھی یعنی سال 2024 میں بھی ہمارے یہاں گھرانوں میں بچوں کو یہ سیکھ دی جاتی ہے کہ تم اپنے گھر جا کے محفوظ ہوگی. ہائی فلائنگ کریئر وومنز ان پاکستان جو اب ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو شاید شادی نہیں کرنی, شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب کما خود لیتے ہیں, پیسے اپنے ہیں, تو وہ جو ایک ریکوائرمنٹ تھی فائنینشیل سیکیورٹی کی وہ چلی گئی ہے. اپنے پروفیشنل لائف میں ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے پھر اپنی پرسنل لائف میں بھی آپ اولین ترجیح اپنے پیرنٹس کو, اپنے سسرال کو, اپنے بچوں کو دیتے ہیں, تو سفر سب سے زیادہ آپ کا ریلیشن شپ کرتا ہے. ٹارگیٹس نہیں ہے, ورک نہیں ہے, اینول ٹارگیٹس نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے ایگو تو بھول جائیں, رائٹ. دیر از نو سچ تھنگ ایز ایگو. نیت صاف رکھیں اور آپ کوشش کرتے رہیں, نتیجے کا ذمہ دار میں ہوں. جب پاکستان میں لوگ غلطی کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ جب سب چیزوں کے لیے ٹائم نکلتا ہے نا سدرا, تو پھر دین کے لیے بھی وقت نکل سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یو فیل, یو جسٹ ڈو اٹ, بٹ ایٹ لیسٹ لرن فرام اٹ اینڈ نیور ڈو مسٹیک اگین. آئی ایم ہیئر فار یو. کچھ بھی ہوا ہے, دیر از نتھنگ ٹو وری, آئی ایم ہیئر ٹو ریزالو یور پرابلم. اگر میں نے غلطی بھی کی ہے تو مجھے ڈانٹ نہیں پٹے گی. Assalamu alaikum and welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. We're all looking for the best professional advice. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں women leaders کی, they often feel alone. اگر میں اپنی ہی پروفیشنل جرنی میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت سارے ایسے نام اور چہرے یاد آتے ہیں جن کے بغیر شاید میں اتنا بہت کچھ اتنی کم عرصے میں سیکھ نہیں پاتی. And that is why we need to find our tribe. لائک مائنڈیڈ لوگوں کا جو آپ کے جیسا سوچتے ہیں, جن کا ورک ایتھک, جن کا ویلیو سسٹم آپ کے جیسا ہے. میری آج کی مہمان از اے فرینڈ, a very dear friend, جن کو میں نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے, بٹ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ وی شیئر اے لاٹ آف ویلیوز. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب میں ان کے کام کرنے کے انداز کو دیکھتی ہوں اور ہم جب گفتگو کرتے ہیں, چاہے وہ ہم جنرلی اپنے کام سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوں, پرسنل لائف کو شیئر کر رہے ہوں, تو نظر آتا ہے کہ واقعی ایک دوست, ایک ٹرائب آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں میری دوست سے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا, اٹس اباؤٹ کریٹنگ دیٹ بیلنس. خاص طور پہ خواتین پروفیشنلز کے لیے دیٹ روپ از ایکسٹرا ٹائٹ, جس میں آپ نے پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کرنا ہے. اور آج جب آپ کسی بھی خاتون کو کسی اہم لیڈرشپ پوزیشن پہ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کی اسٹرگل کو یاد رکھنا اور اس کے لیسنس کو لوگوں کے سامنے لانا بہت اہم ہے. سو لیٹس میٹ دا ون اینڈ اونلی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دا چیف آپریٹنگ آفیسر آف ہیبٹ, ون آف پاکستان's موسٹ لو ریٹیل برانڈس. ہمارے ساتھ موجود ہیں شزا دانش. السلام علیکم شزا. وعلیکم السلام سترا. کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اینڈ تھینک یو فار سچ کائنڈ ورڈس اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور پوڈ کاسٹ. نو شزا, میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں یا انٹینشن کرتے ہیں, وہ نہیں انگریزی میں کہتے کہ دا ہول یونیورس کنسپائرز ٹو گیٹ اٹ فار یو. میں نے کتنے عرصے سے سوچا ہوا تھا, یو آر اے ویری انٹیگرل پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ از ویل. اس کا جو پورا پروڈکشن, ڈیزائن اینڈ دا لک آف اٹ شزا کے بغیر امپاسبل ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ایک کمرادری بہت کم عرصے میں بنی ہے. آئی وانٹ ٹو بگن ود شزا کہ ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ ان ہیبٹ, اور اس سے پہلے کی داستان, اس سے پہلے کا چیپٹر کیا تھا؟ اوکے, سو میری داستان بھی ہیبٹ سے شروع ہوئی اور میری داستان بھی ہیبٹ پہ ہی ختم ہوگی ہوپ فلی. بٹ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ان ہیبٹ ایز این انٹرن. سو اٹس بین 15 years وتھ ہیبٹ, اور اسٹرگل جو تھی وہ انٹرنشپ پیریڈ پہ ہی اسٹارٹ ہو چکی تھی. سو وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہیبٹ میں ہی گرو ہوتی گئی. سو انٹرنشپ کے پیریڈ سے لے کے ٹل چیف آپریٹنگ آفیسر, اٹس لائک اٹس اے ویری ویری یو نو لانگ جرنی. سمتھنگ کہ انٹرن کے طور پہ جب آپ آئیں, دس از دا ہب آف کریٹو بیوٹیفل ڈیزائنس. اور جہاں تک میں جانتی ہوں یو آر اے کراچی یونیورسٹی گریجویٹ, اور اس ادارے سے ہی کئی لوگ ایسے منسلک ہیں who are founders of some of the elite ڈیزائن اسکولز یا سم آف دا موسٹ ریپیوٹیڈ ڈیزائن اسکولز. تو جب کراچی یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے آئی تھی, ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ ہاؤ ول یو میک یور اسپیس؟ میں ایکچولی جب آئی واز ان دا فیز آف, جب میں اپنے یونیورسٹی کے ٹائم میں تھی, تو آئی آلویز اسپائر ہیبٹ. میں ہمیشہ جو ہے وہ جب ہیبٹ آتی تھی نا, تو آئی واز لائک او مائی گاڈ اٹس سچ اے نائس پلیس, آئی وش یو نو میں جیسے انٹرنشپ ختم کروں گی میں یہاں پہ نوکری کرنا شروع کر دوں. سو آئی آلویز ڈریم فار اٹ. سو وین یو نو انٹرنشپ کا پیریڈ اینڈ ہوا اینڈ دین انٹرنشپ اسٹارٹ ہو گئی,
چاہیے. اینڈ دین میں نے اپنے اس ٹائم میں شاید آئی ورکڈ سو ہارڈ دیٹ دے ہائرڈ می. اوکے. اینڈ اس کے بعد دیٹ جرنی اسٹارٹیڈ, اور پھر میں نے صرف اور صرف آئی جسٹ ورک ہارڈ, اور میں کام کرتی رہی, ان کے پروجیکٹس کرتی رہی, جو چیز آئی اس کو کبھی منع نہیں کیا. آئی آلویز ٹیک چیلنجز, اس کو کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے, اپارچونیٹیز دیکھتی رہی. اینڈ دین آئی آلویز ورک آن مائی ویکنیسز کہ کام کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے. اینڈ دین وتھ اسپین آف دس ٹائم, تو وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ بھی بہت اچھے ملتے رہے. شزا, لیکن یہ کہانی تو انٹرنشپ سے آپ نے شروع کی نا. اف آئی لک ایٹ یور لائف جرنی, یو آر اے اسٹرانگ ڈاٹر بیکاز آف یور اسٹرانگ مدر. تو امی کے ساتھ جو رشتہ تھا اور ان کی جو اسٹرگل تھی, جو مجھے آف لائن پتہ ہے, میں چاہوں گی کہ میرے ویورس کو بھی پتہ چلے. یو لاسٹ یور فادر ایٹ اے ویری ینگ ایج. ہاؤ ڈڈ دیٹ چینج یو؟ When my father passed away, my mother wasn't that educated. So, and we were 5, mashallah. So she thought at that time that بہت ضروری ہے پڑھنا, because there's a long journey, اور میں کیسے ان 5 بچوں کو ریس کروں گی. So after my father's death, she started studying. And she took a long, like it's a long journey کہ انہوں نے وہاں سے she did her bachelor's, then master's, and then with raising 5 kids. اور بالکل آپ کی تو زندگی یعنی کہنا غلط نہیں ہوگا, یکایک بدل گئی. بالکل بالکل. اینڈ آئی سو ہر اسٹرگلنگ, تو میں نے ان کا اسٹرگلنگ فیز میں دیکھتی آ رہی تھی. اوبیسلی بچے جو ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کے کلچر, مدر فادر, ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. سو جب میں نے ان کو اتنا اسٹرگل کرتے دیکھا, اور شی نیور سے نو ٹو اینی تھنگ, جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں وہ بھی ملتا رہا. میں نے وہ سارا اسٹرگل فیز دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہ جو رسپانسبلٹی اور اونرشپ کا ایلیمنٹ ہے نا, دیٹ کمس فرام مائی مدر فار شیور. اینڈ دین کراچی یونیورسٹی, یس وہ ایک الگ دنیا ہے. سو وہاں کی محنت از اٹس اے لاٹ. سو بیکاز آئی واز ان دیٹ پریولیج کہ مجھے شروع سے ہی گاڑی, ڈرائیور, یہ سب چیزیں ملی, نتھنگ لائک دیٹ. تو وہ محنت سے ہی کرتے تو میں نے وہ اسٹرگل, وہ محنت دیکھی ہے. تو جب آپ اس فیز سے گزرتے ہیں نا, تو آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت ریگارڈ کرتے ہیں. اینڈ دین یو نیور فارگیٹ دس دس ہارڈ ورک. بینگ اے سینسٹیو پرسن, آپ نے اپنی مدر کو اسٹرانگ ہوتے ہوئے دیکھا, پڑھائی کرتے ہوئے, آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہوئے. کبھی کوئی ایسا لمحہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں یا وہ کمزور پڑ رہی ہیں, کوئی ایسا ایکسپیرئنس کیا شزا کبھی؟ ہمیں تو انہوں نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. دیٹ از اٹس اے فیکٹ ایکچولی. وہ بہت ٹائم پہ ڈیفینیٹلی ان کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں. اٹس ناٹ اونلی دا فادرز ڈیتھ اونلی, دیر از اے لاٹ وچ یو نو اباؤٹ اٹ. بہت چیزیں بیچ میں ہوئیں. بٹ دا بیسٹ پارٹ واز کہ شی واز ویری کنسسٹنٹ. الحمد للہ انہیں پتہ تھا کہ انہیں یہی کرنا ہے جو ان کو ان کے بچوں کو ریس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. انہیں پتہ تھا کہ جو چیزیں میں نے نہیں کی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل کہ ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں تھی, تو انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن دینی ہے کہ اللہ نہ کرے, گاڈ فاربڈ, اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آئے تو دے کین ہینڈل بیٹر. شزا, آج کے دور میں بھی یعنی سال 2024 میں بھی ہمارے یہاں گھرانوں میں بچوں کو یہ سیکھ دی جاتی ہے کہ تم اپنے گھر جا کے محفوظ ہوگی, تمہاری شادی ہو جائے گی تو وہ شوہر کا ایک پروٹیکشن شیلڈ تمہارے پاس ہوگی. آپ نے بہت ینگ ایج میں جب اپنے فادر کو کھویا تو رویوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا, نظروں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو آپ خواتین کو کیا ایڈوائس دیں گی کہ صحیح پروٹیکشن یا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ سی, ایجوکیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. تو آپ کو اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو بی دیٹ فائنینشیل اینڈ مینٹلی ویری انڈیپینڈنٹ کہ آپ اپنے ایٹ لیسٹ ڈیسیجنس خود لینے کے قابل ہو سکیں. یو نیڈ ٹو بی دیٹ کانفیڈنٹ. آئی ڈونٹ سے دیکھیں, اینڈ دین سچویشنز سب کے گھروں کی سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آئی ایم بلیسڈ دیٹ آئی گاٹ اے ویری سپورٹیو سسٹم ان ٹرمز آف مائی ان لاز اور مائی ڈیئر ہسبینڈ, کہ وہ سپورٹ سسٹم اگر میرے پاس نہیں ہوتا تو میں یہاں نہیں ہوتی. بیکاز آپ کے پیرنٹس آپ کو اکیڈمکلی اتنے امپاور کر دیتے ہیں, بٹ دین جب آپ کی وہ جو کریئر جرنی ہے, جو میری کریئر جرنی ہے, وہ تو میری شادی کے بعد اسٹارٹ ہوئی. اور اس کے لیے کوئی کتاب نہیں دیتا, اور اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں دیتا, کوئی نہیں بتاتا. نو ناٹ ایٹ آل. اٹس جسٹ دیٹ کہ وہ سپورٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا سدرا, کہ وہ جو اکیڈمکلی میں اتنی اسٹرانگ, میری مدر نے مجھے براٹ اپ کر دیا تھا کہ میں اس کے بعد جتنی بھی میری کریئر کی پوری جرنی تھی اس میں دے پلیز اے ویری انٹیگرل پارٹ.
تو وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں بیلنس کر سکے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جی بیلنس کیسے کیا. سو اٹس لائک کہ وہی بات ہے کہ سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ تھا کہ وہ مجھے بیلنس کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے. تبھی میں اتنا اچھے طریقے سے بیلنس کر پائی کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی صحیح ریس کیا. اینڈ دین شزا یو آر اے ورکاہولک. آپ دن میں کم از کم 10 سے 12 گھنٹے فزیکلی کام کرتی ہیں اور مینٹلی تو شاید آپ سوئچ آف کرتی ہی نہیں ہیں. آپ کا اوڑھنا بچھونا آپ کا کام ہی ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ہم سپورٹیو ہسبینڈ کی بات کرتے ہیں تو کیا بیچارہ ہسبینڈ ڈے 1 سے 10-12 گھنٹے کی نوکری اور ہر وقت ڈیسیجنس لینے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, یا آہستہ آہستہ ریلیشن شپ میچور کر کے اس پوائنٹ پہ لانا ہوتا ہے؟ سی ناٹ ایٹ آل, یو نیڈ ٹو ورک آن یور ریلیشن شپ. دس از اے گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. آپ نے یہ نہیں سوچنا, بیکاز اوبیسلی آپ اپنے گھر سے کسی کے گھر جا رہے ہیں, وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے, وہاں کے لوگ ڈفرینٹ ہیں, ان کے سوچنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. آپ جہاں سے ہو کر آئی ہیں وہ طریقے ان کو نہیں پتہ, اور جہاں آپ جا رہی ہیں وہ طریقے آپ کو نہیں پتہ. سو یو نیڈ ٹو ایوالو ٹائملی. آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, بٹ آئی ایم شیور دیر بہت اچھے, مطلب میری طرح کے بہت ایسے ان لاز ہیں جو اپنی ڈاٹر ان لا کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. سو اٹ ٹیکس ٹائم, بٹ دین ایونچولی دے ول انڈرسٹینڈ یو. بٹ دین یو نیڈ ٹو گیو, رائٹ. آپ صرف جو ہے نا ایکسپیکٹ نہیں کریں, یو نیڈ ٹو ورک ود دیم. اینڈ آپ کو اپنی ایسپریشنز اینڈ واٹ یو ایگزیکٹلی یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف with definitely based on کہ آپ کیسے بیلنس کریں گی گھر کو. بیکاز میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ وومین فیمیلز they need to be very flexible. They need to be flexible. ان مزاج میں نرمی بہت ہونی چاہیے ہے. ان کو سننا زیادہ پڑے گا, بولیں کم سنیں زیادہ. سو مزاج میں بہت ضروری ہے کہ سافٹنیس ہو, اور آپ ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنے گھر میں ٹریٹ. اچھا, ماشاءاللہ, in the group that you're working in, you're probably the first woman CXO. CO یعنی CXO ایک چیف ایگزیکٹو لیڈرشپ پوزیشن پہ آپ پہلی خاتون ہیں. تو یہ جو بیریئر آپ نے گلاس سیلنگ توڑی, اینڈ آف کورس آپ کو ادارے نے یہ اپرچونیٹی بھی دی, اینڈ دے ور ویلکمنگ. لیکن آڈ لگا تھا, اور کبھی سوچا تھا کہ یہاں تو ہم باسز میں تو صرف مردوں کو دیکھتے ہیں, ان کے درمیان کیسے جا کے بیٹھوں گی؟ شاکنگ تھا میرے لیے. اٹ واز لائک ناٹ یہ کوئی منتھ سے ڈیسیجن نہیں ہو رہا تھا. اٹس جسٹ ون فائن ڈے اینڈ آئی گاٹ دس نیوز. اور بہت زیادہ تھرلنگ تھا, ایکسائٹمنٹ کم تھی, ڈر بہت زیادہ تھا, بیکاز اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی. صرف اور صرف جو ہے وہ آرگنائزیشن کی نہیں, ان کے لوگوں کی بھی. تو بٹ آئی آلویز سے کہ مجھے صدرا اتنے اچھے لوگ ملے ہیں. مائی مینٹور, مائی باس, ہی واز وتھ می فار آل. جتنے یہ سال میرے گزرے ہیں ان کی مینٹورشپ, یا جتنا انہوں نے مجھے گروم کیا ہے, جتنا مجھے انہوں نے ایکسپوجر دیا ہے, دس کانفیڈینس یہ ان کے بغیر نہیں آ سکتا تھا. اچھا, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اندر دس combination has become so beautiful that شزا کو جہاں مواقع ملے, شزا is also delivered. یعنی now Habit is all geared up to go global, اور بہت ساری انٹرنیشنل کولیبریشنس کر رہے ہیں. اگر ود ان پاکستان بھی ہم بات کریں تو آپ کے ٹینیور میں دیکھتی ہوں کہ ناؤ یو آر ریپڈلی ایکسپینڈنگ. شزا, ہاؤ ڈو وی میک سینس آف اٹ؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہت فریجل ہے, لوگ اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر میں ہیبٹ کو دیکھوں تو ہیبٹ ایکسپینڈ کر رہا ہے. یہ کیسے پاسبل ہو رہا ہے سدرا؟ بیکاز ہیبٹ ایوالو ہوتا ہے ٹرینڈس کے ساتھ. سو فار ایگزامپل کووڈ کمس, رائٹ. کووڈ آیا, دکانیں بند ہوئیں, ہم نے بھی دکانیں بند کریں, اینڈ دین ہم نے سسٹین کیا. وین کووڈ کے بعد شاپس اوپن ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس بائنگ پاور کافی کم ہو گئی ہے, مارکیٹ کافی پرائز سینسٹیو ہو گئی ہے. سو واٹ وی ڈیڈ از دیٹ ہم نے پھر اس کے ٹرینڈ کے ساتھ جو ہے ماس مارکیٹ کو کیٹر کرنے کا فیصلہ کیا, اینڈ دین ہم نے ایک بارگین سیریز کی رینج نکالی. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ اس وقت ٹرینڈ کیسے, اور ہیبٹ از دا ون جو ٹرینڈ کے ساتھ بہت اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے. اینڈ دین الحمد للہ اس کے بعد سسٹین کے بعد ہم اگین گرو کرنا شروع ہو گئے. ناؤ اٹس دا ٹائم ویئر وی آر تھنکنگ دیٹ, کیونکہ بیچ میں امپورٹ بند ہوئی, سنو ہم نے اپنے لوکلائزیشن پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. الحمد للہ اب ناؤ وی ہیو لائک 40% پروڈکٹس آر میڈ ان پاکستان. بٹ ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسکلوزیو دنیا سے چاہیے ہوتا ہے. اب ناؤ ایکسکلوزیوٹی پہ ہم دوبارہ اس سال یو ول سی
amazing exclusive products and habit. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیزنس کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہیبٹ میں ہی میں نے کرافٹ کلچر دیکھا ہے ان وچ یو آر آلسو پرزرونگ سم لوکل کرافٹ مینشپ, یعنی جو ہمیں لگتا تھا کہ یار وقت کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی, اتنی فیشنیبل نہیں ہے, اس کو جدت کے ساتھ نئے انداز میں لے کے آنا. آئی مین واٹ یو آر سیئنگ اس آن از کرافٹ کلچر, اور آپ اس کو کسی بھی انداز میں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہ لوکل کرافٹ مینشپ ہے کہ یہ کوئی ڈیٹڈ ہے یا پرانے زمانے کی ہے. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اوکے سو کرافٹ کلچر از یہ برانڈ جب آیا تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ دیٹس دا سیلیبریشن آف آل کرافٹس آل اوور دا ورلڈ. سو بی اٹ فلپین کا کرافٹ, بی اٹ ویتنام کا کرافٹ, تھائی لینڈ, پاکستان. سو یہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کا ہم نے ان کے کرافٹ کو پروموٹ کرا ہے. So when you go to craft culture, you'll find different products from all over the world. So Italy کے vases رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, Philippines کے serveware رکھا ہوا ہے, Habit کا furniture, Pakistan made in Pakistan furniture رکھا ہوا ہے. So it's a very beautiful small made with love brand and you can see it at Habit. اچھا لیکن شزا ایک گھر کے اندر اگر میں امیجن کرتی ہوں تو ایک لڑکی جب بیاہ کر جاتی ہے تو پورا گھر سیٹ ہوا ہوا ہے اور استھیٹکس اور جو ٹیسٹ ہے اس میں ظاہر سی بات ہے اس گھر کی ساس کا ریفلیکشن آ رہا ہے. آپ کی پریکٹس میں اور آپ کی انسائٹ کیا کہتی ہے کہ کب ایک خاتون کو, حالانکہ وہ پروفیشنل بھی ہو سکتی ہے, یہ اتھارٹی یہ پاور ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے انداز میں سجا سکے؟ Oh, that's a difficult question. And it all, again, it depends on family to family کہ وہاں پہ husband plays an important role actually کہ وہ آپ کو کتنا جو ہے وہ empower کر رہا ہے ان decisions کے لیے. So but I don't say nothing is wrong or right. It all depends کہ کیسا relationship ہے. So گھر کا حکمران اور حاکم تو مرد ہی ہے, and then he will decide کہ actually کہ اس کے اوپر مدر کا کتنا رول ہے. بٹ آئی تھنک اب کافی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اور اب پہلے ہمارے پاس جو تھے وہ اب لڑکا لڑکی دونوں ایک ساتھ اپنے ڈیسیجنس لے رہے ہیں ٹو آپ کو اپنے گھر کو کیسے بیوٹیفائی کرنا ہے, کیسے چیزیں لینی, تو دے پرچیز ایکچولی. پہلے زمانے میں جب ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہیبٹ میں لڑکیوں کے گھر والے آ رہے ہوتے تھے اور وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, بٹ الحمد للہ دا ٹرینڈ چینج, اب تو ماشاء اللہ لڑکے والے آتے ہیں اور وہ پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکا لڑکی ساتھ آتے ہیں, بلکہ لڑکا لڑکی ساتھ آتے ہیں کہ کس طرح سے, بیکاز ان کو اپنی زندگی آگے گزارنی ہے. سو بٹ ٹرینڈ چینج الحمد للہ, اب وہ جو رواج ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے, اینڈ وی فیل گڈ الحمد للہ کہ کم سے کم لڑکے والے آ کے پرچیز کر رہے ہیں فار دا گرل. اچھا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ویڈنگ سیزن, اس دفعہ کی ذرا فورکاسٹ تو بتائیں نا, لوگ ویڈنگ میں کس قسم کی چیزیں بائی کر رہے ہیں, کیا کلرز چل رہے ہیں, میکسیمل اپروچ کی طرف جایا جا رہا ہے یا کلین منیملسٹ اپروچ چاہیے لوگوں کو, what are the lines and trends? So here also trend change actually اب یہ ہو ہی رہا ہے کہ because since both are working right, تو جب دونوں working ہوتے ہیں تو they find کہ functional products کیسے ہمیں مل جائیں, right? So they are seeking functional products کہ کس طریقے سے ان کی جو ورک جو کہ ان کی گھر کی لائف ہو وہ کیسے آسان ہو سکتی ہے, بیکاز وہ تھکے ہارے گھر پر آئیں گے اینڈ دین دے وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی سمپل. سو کافی سمپل اپروچ کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو دس ٹائم ہم اپنے ویڈنگ سیزن میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ کافی سمپل اپروچ کے ساتھ آ رہے ہیں. اٹس ناٹ ویری ہیوی ڈیوٹی فرنیچر. سو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ چینج ہو رہا ہے اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ. Wonderful. Shiza, now going back to your story again, when you were a young mother, new mother جس کو کہنا چاہیے, still very young, جب بچے اور چھوٹے تھے, انفنسی میں تھے یا ٹوڈلر ایج میں تھے, تب کام کو کیسے بیلنس کیا؟ کیونکہ کام تو انفورگیونگ ہے نا, وہاں پہ تو لوڈ اتنا ہی ہے, پریشرز اتنا ہی ہے, تو اس وقت کیسے بیلنس کرتی تھیں؟ سی اگین یو نیڈ ٹو مینیج بوتھ تھنگز. آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے ایکچولی سب سے پہلے کہ واٹ آر یو پرائیورٹائزنگ, آپ کے لیے سب سے زیادہ پرائیورٹی میں کون ہے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو بیلنس. تو آبویسلی فیملی اور بچے ہمیشہ سے پرائیورٹی میں ہوتے ہیں. یو ول سیٹ اپ دیئر اسکیجولس, جیسے آپ اپنے ورک لائف میں اپنے اسکیجولنگ کرتی ہیں کہ مجھے اس ٹائم پہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے, اس ٹائم پہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے, ویسے ہی آپ کو اپنے بچوں کا اسکیجول بنانا پڑتا ہے. سو ویدر دے آر گوئنگ اسکول کے بعد ان کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ دے آر ہوم, اس ٹائم کو آپ نے کیسے اسکیجولائز کرنا ہے. سو اٹس فل ٹائم مینجمنٹ گھر پہ بھی اور باہر بھی. میں بالکل نہیں کہتی کہ جو ہاؤس وائف ہیں وہ بھی اتنا ہی کام کر رہی ہوتی ہیں. جب کوئی آتا ہے نا گھر, لوگ ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی تم نے آج کیا کیا,
So like there is nothing as just a housewife. بلکہ سائنس آف اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ اگر ایک فل ٹائم ہوم میکر ہے وہ 2.5 جابس کا جتنا کام کر رہی ہے نا. تو شزا مجھے یہ بتائیں ماں میں اور ساس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹف کویسچن. ماں ماں ہوتی ہے اور ساس ساس ہوتی ہے. آپ کے اپنے ایکسپیرئنس میں چلیں اس کو اور پرسنلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کی مدر کی پرسنالٹی اور آپ کی ساس کی پرسنالٹی میں سب سے بڑا ڈفرینس کیا ہے؟ وہ ماں ہے اور وہ ساس ہے. I still say because diplomatic answer. Yeah, because no, but why do you expect that the saas becomes ma, right? You can't like. No, by that I meant کہ 2 خواتین ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت اہم ہیں, دونوں ہی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, دونوں لیکن دونوں کا انداز مختلف ہوگا. تو وہ میں جاننا چاہی تھی کہ ڈفرینس کیا ہے. میرے اس میں کیا کہتے ہیں معاملے میں تو آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ دا تھنگ از وائی یو آلویز, مطلب ماں اور ساس کی بات اگر آپ کریں تو ساس از آلسو ویری بیوٹیفل رشتہ. سو آئی ایم سیئنگ کہ ماں ہو یا ساس ہو, دونوں کی یہ تو ہم نے ایک کریٹ کر لی ہے یہ بات, ورنہ ادروائز ساس کا بھی ایک اپنا رول ہے اور ماں کا بھی ایک اپنا رول ہے. آئی اسٹل سے کہ مجھے کوئی اس میں چینج نہیں لگتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہاں ایک چینج یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے کسی بھی طریقے سے بات کر سکتی ہوں, رائٹ, میں ان سے روٹ بھی سکتی ہوں, میں ان سے ناراض بھی ہو سکتی ہوں, اور مجھے پتہ ہے اس کے باوجود وہ مجھ سے جو ہے اتنا ہی پیار کریں گی یا اتنی ریسپیکٹفلی بہیو کریں گی. یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بے تکلفی ماں سے زیادہ ہے, لحاظ تھوڑا سا زیادہ ساس کی طرف زیادہ ہے. سی ہر رشتے کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے, تو آپ کو اسی طریقے سے بہیو کرنا ہوتا ہے نا. تو وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فیمیل نیڈس ٹو بی ویری 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 فلیکسیبل, کہ وہ دیکھیں کہ کس آپ کے سامنے کون سا رشتہ ہے. سو آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے باس ہیں اور آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو باس کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, ایک فرینڈ کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے. سو ویدر اٹس ساس ویدر اٹس ماں, دونوں بہت ہی بیوٹیفل ریلیشن شپ ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ کو ان کے ساتھ کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ماں کے ساتھ ایک اپنا ہی رول ہوتا ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں ان کے بے تکلفی کہ آپ ان سے ناراض بھی ہو جائیں گے, آپ ان سے ہر طریقے سے بات کر لیں گے, ہر لہجے میں بات کر لیں گے, جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ویسے, لیکن یہ کہ آپ کو ان رسپانس اتنا ہی اس سے بھی زیادہ پیار اور محبت ملے گی. whether as if you compare it with your ساس then you can't do like this, right? تو اچھا, شادی کی شروعات میں ہسبینڈ سے زیادہ ڈر لگتا تھا یا ساس سے؟ مجھے آج بھی ہسبینڈ سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اور اس کی کیا وجہ؟ مجھے ساس سے اپنی کبھی ڈر نہیں لگا. صدرا لٹرلی اب میری it's 13 years ماشاء اللہ now, بٹ مجھے اپنی ساس سے کبھی ڈر نہیں لگا. میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک بہت ہی اچھا ریلیشن شپ ہے. اٹس بیکاز یس گیو اینڈ ٹیک, انہوں نے میرے لیے بہت کیا ہے اور میں ان کے لیے اتنا ہی اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں. بٹ ہسبینڈ میں ابھی بھی جان نکلتی ہوں. جان اٹس ایکچولی آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. سو مجھے پتہ ہے کہ بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو بینگ اے کارپوریٹ وومن, اور ساتھ میں یہ اتنا بڑا سسرال, ان دونوں کو چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آئی آلویز تھنک سفر ہسبینڈ کر رہا ہوتا ہے. بیکاز دین آپ کو اپنے ان لاز میں بھی یو نیڈ ٹو بی ٹاپ آف game, and then office میں بھی ٹاپ آف دا گیم, and then because since your parents are aging then آپ کو ان کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم نکالنا ہے. Your kids are now in teenage, right? آپ کو ان کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم نکالنا ہے. تو سفر جو سب سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے وہ تو یا تو ہسبینڈ ہوتا ہے یا آپ خود آپ ہوتے ہیں. So that's very important. تو ادھر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے ہسبینڈ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ کیا. کئی لوگوں کے لیے اتنا ڈانٹنگ ہے کہ آئی نو اے لاٹ آف ہائی فلائنگ کریئر وومنز ان پاکستان جو اب ڈیسائڈ کر رہی ہیں کہ ان کو شاید شادی نہیں کرنی. اینڈ واٹ از دی ایڈوانٹیج؟ کیونکہ لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب کما خود لیتے ہیں, پیسے اپنے ہیں, تو وہ جو ایک ریکوائرمنٹ تھی فائنینشیل سیکیورٹی کی وہ چلی گئی ہے. لیکن کیا آپ کوئی اور وجہ بھی دیکھتی ہیں کہ وائی مور ویمن پروفیشنلز آر آئیدر چوزنگ ناٹ ٹو گیٹ میرڈ اور ڈیلیئنگ دیئر میرج؟ آئی تھنک دس از آلسو دا مین ریزن کہ آپ فائنینشیلی بہت جلدی ماشاء اللہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں, اینڈ دین یو ویٹ فار دا بیسٹ آپشن کہ بیسٹ اپارچونیٹی کوئی آئے گی, بٹ دین کافی ٹائم ہو جاتا ہے. صحیح. جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر آپ کی عادات سیٹ ہو جاتی ہیں. سو جب آپ وہ سیٹ ہو جاتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی آپشن ملنا, کسی کو ایکسپلور کرنا, کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کرنا. اینڈ دین پھر آپ سوچ لیتے ہیں وائی ناٹ اف آئی ایم ڈوئنگ
good, I'm doing great job, میں financially independent ہوں, تو why should I? بٹ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے لیے کچھ بہتر سوچا ہوا ہوتا ہے. سو انہوں نے آپ کے لیے شاید یہی جرنی سوچی ہوئی ہوگی. جیسے ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی اور شاید اس کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ آپ اپنے پروفیشنل لائف میں ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے پھر اپنی پرسنل لائف میں بھی آپ اولین ترجیح اپنے پیرنٹس کو, اپنے سسرال کو, اپنے بچوں کو دیتے ہیں, تو سفر سب سے زیادہ آپ کا ریلیشن شپ کرتا ہے. شزا, ڈو یو تھنک دیٹ از دا ریزن وائی وی آر آلسو سیئنگ کہ a lot of working professionals وہ میرج کو چلا نہیں پا رہے؟ 100%, بیکاز آپ کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. یو نیڈ سی, وہی تو انسان ہے جو آپ کو یہاں تک اتنا سپورٹ سسٹم کے ساتھ یہاں تک آپ کو لے کر آیا, رائٹ؟ بٹ دین یو ہیو ٹو اگین گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہے نا. آپ سب چیزوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ یو فرگیٹ کہ یار سب سے امپورٹنٹ انسان تو وہی جس کو مجھے ٹائم دینا ہے. صحیح. کیونکہ بچے بھی بزی ہو جاتے ہیں, ان کی ایک اپنی لائف ہے, سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں, بٹ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لائک دیر از سم ون فار می آلسو. دیر از ناٹ اونلی صرف آپ کے پاس صرف جو ہے وہ ٹارگیٹس نہیں ہیں, ورک نہیں ہے, اینول ٹارگیٹس نہیں ہے, یا ایون بچوں میں بھی آپ بہت زیادہ آئی تھنک مصروف ہو جاتے ہیں. سو وہ سفر ہسبینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور آپ خود آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بیلنس دس آؤٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سسرال اور کام کو بیلنس کرنا ہے. نو, دیر از ہسبینڈ آلسو, دیر از یو آلسو. تو آپ کو اپنے اوپر بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا, وی نو شزا ایز چیف آپریٹنگ آفیسر ہیبٹ ایک ایسی سائڈ ہوگی آپ کی پرسنل لائف میں جس سے ہم واقف نہیں ہیں, اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ جب یہ آپ بیلنس کی بات کرتی ہیں نا کہ گیو اینڈ ٹیک ہے, پرائیورٹائز کرنا ہے, کوئی ایسی چیز جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ شزا کرتی ہیں اپنی پرسنل. ابھی آپ نے مجھے 5 منٹ پہلے کہا کہ آج چھٹی کا دن تھا تو میں گھر کی صفائیوں میں مصروف تھی. آف کورس دس از او مائی گاڈ, میں بہت فریک آؤٹ ہو جاتی ہوں اگر میرا گھر صاف نہ ہو یا سو آئی ایم اے ویری آرگنائز پرسن. سو آئی نیڈ مائی ہوم ٹو بی لائک سیٹ, اور اینڈ آلسو سنس آئی ایم ورکنگ وومن, تو جس دن چھٹی ہوتی ہے تو اس دن جو ہے وہ آپ کو ہر چیز سیٹ کرنی ہوتی ہے فار کہ آگے کے ہفتوں ذرا صحیح سے گزر جائیں. سو یہ سائڈ تو میری ہے. آپ میرے پاس گھر پر آئیں گے تو آپ مجھے پہچانیں گے نہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, یعنی پرپوزل آیا ہے, کوئی رشتہ آیا, تب بھی اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں آپ کھانا پکا لیتی ہیں. اور میں نے کئی انٹرویوز میں دیکھا ہے کہ ایک اچھے بھلے سیٹ اسٹیبلش کارپوریٹ سے بھی یہی بات کی جا رہی تھی, شزا آپ گھر میں کھانا پکا لیتی ہیں. نو, آئی کوک ویری گڈ فوڈ, بٹ میری ساس مجھ سے بہت اچھا کھانا بناتی ہے اینڈ شی لو کوکنگ. سو یہ والا جو ہے ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, اور گھر کی کلیننگ از مائی ڈپارٹمنٹ. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وی شیئر رسپانسبلٹیز. سدرا, چاہے وہ میری ساس ہوں چاہے میرے ہسبینڈ ہوں, سو وی بوتھ ورک ٹوگیدر. ہی از ڈوئنگ امیزنگ جاب ان ہز فیلڈ, آئی ایم ڈوئنگ امیزنگ جاب ان مائی فیلڈ, بٹ وی بوتھ ڈسٹریبیوٹ رسپانسبلٹیز. تو ہم نے وہ ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے, اینڈ دین وی آر فالوئنگ دیٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ تھوڑا کم کام ہو جاتا ہے. اینڈ دین جیسے آپ بات کر رہی ہیں نا, اور جتنے گھنٹے آپ کام کرتی ہیں, جتنی ذمہ داریاں آپ کے پاس پرسنلی اینڈ پروفیشنلی دونوں ہیں, شزا مینٹل ہیلتھ, مینٹل ویل بینگ کا خیال کیسے رکھتی ہو؟ کبھی کبھار یہ اسٹریس ایک عام آدمی کو بھی توڑ سکتا ہے, اینڈ یو ہیونگ سو مینی رسپانسبلٹیز, مینیج کیسے کرتی ہیں؟ سو دیر آر بیڈ ڈیز. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیڈ ڈیز آتے ہیں ان یور کریئر آلسو, ورک لائف میں بھی اور گھر پہ بھی. وومن اونلی نیڈ اپریسیشن. سدرا, آپ اگر 2 اچھے بول دیتے ہیں نا, تو وہ ساری آپ کی تھکاوٹ, انزائٹی, ڈپریشن سب سائڈ پہ ہو جاتا ہے. ویدر اٹس یور باس, ویدر اٹس یور ہسبینڈ, یو جسٹ نیڈ اپریسیشن. آپ کو جو ہے نا صرف اور صرف تعریف چاہیے ہوتی ہے. دیٹس اٹ. یو ڈونٹ نیڈ منی, یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. ہم لوگ بہت سینسٹیو اور ایموشنل لوگ ہیں. اگر ہمیں کوئی تعریف بھی کر دے نا, 2 اچھے بول دے, تو ہماری لائف سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اب تو ماشاء اللہ روٹین کافی سیٹ ہو گئی ہے نا, گھر بھی قریب ہے, یہاں پہ بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں, ایک ادارے میں بھی آپ جتنا وقت گزارتے ہیں اس کے بعد آپ سیٹل ان کر جاتے ہیں. لیکن جب بچے چھوٹے تھے شزا, تو اس وقت اسٹرگل کیسی تھی؟ ڈونٹ, مجھے آپ یاد نہ دلائیں. اٹ واز ویری ٹف. اور ابھی تو اٹس ریسنٹلی 2-3 years واز ویری ایزی الحمد للہ, بیکاز کمیوٹ آسان ہو گیا تھا. بٹ آئی واز لیونگ ویری فار فرام مائی آفس, اینڈ ان کو صبح اٹھانا, اٹس لائک 7 o'clock آپ کو نکلنا ہوتا تھا گھر سے, بیکاز دا آفس واز ویری فار. اٹ واز لائک 1 hour کی ڈرائیو, اینڈ دین ان کو اسکول ڈراپ کرنا, آفس جانا, کمنگ بیک, پکنگ دیم اپ,
دوبارہ سے اپنے آفس لے کر آنا. لنچ آور میں آفس لے آتی یا بیکاز الحمد للہ آئی واز بلیسڈ کہ مجھے وہاں پہ ڈے کیئر ملا ہوا تھا, تو میں ان کو واپس لے کر آتی تھی. اینڈ میں نے ہمیشہ یہ ویسے مینشن کیا ہے آپ کو کہ یو آلویز پرے فار کہ آپ کو ہمیشہ دنیا میں اچھے لوگ ملیں. اینڈ آئی ایم بلیسڈ whether it's my mother-in-law, my mother, my husband, my family and my team. It's amazing. I have an amazing team. کیونکہ میں وہی کہتی ہوں کہ لیڈر کے رول میں یو آر ناٹ رسپانسبل فار ریزلٹس, یو آر رسپانسبل فار دوز ہو آر رسپانسبل فار ریزلٹس. سو آئی ایم ورکنگ آن دیم اینڈ دے آر گیونگ اس ریزلٹس. سو اٹ وازنٹ ایزی, بٹ میں پھر ان کو لے کر آتی تھی لنچ ٹائم میں, ان کو لنچ کروانا, اینڈ شام میں وین آئی ایم لیونگ آفس وہ میرے ساتھ آفس آتے تھے. جب تک میں گھر پہنچتی تھی وہ سو چکے ہوتے تھے, اینڈ دین ان کو اٹھا کے واپس گھر میں لے کر آنا, کھلانا پلانا. دا تھنگ از کہ میں نے کبھی ہار نہیں مانی, میں کام کرتی رہی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو لوگ بریک لیتے ہیں, جو مدرس بریک لیتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں. اٹ آل ڈپینڈز آن دا سچویشن, یور سپورٹ سسٹم. آپ سب کچھ اس پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول, آپ کے سرکمسٹانسز. تو نتھنگ از رائٹ اور رانگ. اگر آپ اپنے کریئر میں بریک بھی دے رہی ہیں, یو کین پالش یور اسکلس دیر. سو آپ اپنی اسکلس پالش کریں, آپ بچوں کو بھی دیکھیں. وین یو کم بیک آپ ویسے ہی ہوں گی. اتنی زبردست بات ہے کہ آپ نے کہا کہ سنڈے کے بعد دوبارہ منڈے کو آنے کو دل کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ لانگ آورز ہوں گے, ٹیم از دیر, ایشوز آر دیر. بٹ ٹیل می سم تھنگ, یہ جو اتنی آپ گراؤنڈیڈ ہیں, یقیناً اس میں گرومنگ ایکسپیرینس شامل ہے, بٹ ور یو ایور ایموشنل؟ کیا شروع میں یعنی پروفیشنل لائف کے شروع میں ہم سب مسٹیکس کرتے ہیں, کوئی مسٹیک کی تھی ان پروفیشنل لائف؟ اور ریش ڈیسیژنس لے لیا اور اس ڈیسیژن پہ پھر بعد میں افسوس ہوا ہو کہ یار یہ میں نے کیا کیا؟ اس طرح کے تو بہت سارے, یا بہت سارے نہیں, ایک دو تو ڈیسیژنس بہت ہی جذباتی فیصلے ہوئے تھے. بٹ مجھے باس مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو تھا سمجھا دیا. بٹ مجھے انہوں نے ہمیشہ اس طرح ٹریٹ یہ کیا ہے کہ یو نو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یو فیل, you just do it, but at least learn from it and never do mistake again. کہ آپ ان چیزوں سے لرن کر لیں. تو مجھے جو اتنا ایکسپوجر یا اتنی میچورٹی یا اتنی اچھی ڈیسیجن میکنگ جو اسکلز آئی ہیں وہ آئی ہی ہوئے ہیں بیکاز ہی الاؤز می نا. انہوں نے مجھے سمندر میں ڈال دیا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ میں خود لرن کرتی گئی. اینڈ دین ٹھیک ہے, ڈیسیجنز آئے, غلط بھی ہوئے, صحیح بھی ہوئے, نقصان نہیں پہنچایا ابھی تک الحمد للہ. اور اللہ میاں ایسے ہی ساتھ دیتے رہیں. تو پھر پاکستان میں لوگ غلطی کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ شاید غلطیاں بہت ہو گئی. مجھے یہ لگتا ہے ہم بھولنے نہیں دیتے پھر غلطیوں کو. ایک شخص کے اوپر اس کا لیبل لگ جاتا ہے اور وہ شاید بلیک لسٹ ہو جاتا ہے اور ہم میں سے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں, انٹینشنلی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس سے غلطی ہو, رائٹ, بٹ دین اگین سچویشن سرکمسٹانسز کیسے ہوتے ہیں, اینڈ دین اس وقت ہمیں وہ غلطی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ میاں کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے یا کوئی بہتری ہوتی ہے اس چیز میں. وہ بہتری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ میاں نے آپ کو دکھانا ہو کہ جی یہ ایک غلطی ہے لیکن تم اس سے سیکھ جاؤ اور آگے, کیونکہ اگر ہم غلطیاں نہیں کریں گے ہم سیکھیں گے کیسے؟ صحیح. یو کانٹ گرو ود, مطلب یہ پروسیس چلتا رہے گا لرننگ کا. میں نے اگر میں آج اس پوزیشن پہ آ گئی ہوں تو بس یہ پوزیشن ہو گئی اور میں نے بس جی اتنا پڑھ لیا اور جی میں نے یہ کر لیا میں سب کچھ ہو گئی ہوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ ایوری ڈے یو آر لرننگ, آپ لٹرلی آپ اپنی لیبر سے, آپ اپنے چوکی دار سے, آپ اپنے سیلس پرسن سے آپ کچھ نہ کچھ روز سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جب ہوتا ہے جب آپ کی وہ دماغ کی کھڑکی کھلی ہو کہ جی آپ کو سیکھنا ہے. صحیح. سو دین یو لرن فرام اینڈ دین یو لرن فرام ایکسپیرینسز کہ یو آر اے وومن لیڈر, لیکن آپ کبھی شائے اوے نہیں کرتی. میں نے آپ کو ایریا میں جو مارکیٹ ریسرچ ہے, مارکیٹ ڈائنامکس ہے, اس کو جا کے خود آبزرو کرتے ہوئے دیکھا ہے. شیزا, کیا لرننگ ہوئی ہے جب کراچی ہے نا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہاں پہ ہم اتنی سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں, ہمارا مزاج فرق ہے, جب پاکستان کے دوسرے شہروں میں جاتی ہیں تو کیا ایک الگ ریالٹی ہے وہاں پہ؟ بالکل. آئی تھنک کیونکہ ہیبٹ کے 8 اسٹورز ہیں ماشاء اللہ آل اوور دا پاکستان. سب کے کلچر ڈفرینٹ ہیں, سب کے کسٹمرز ڈفرینٹ ہیں, ان کی لائکس ڈس لائکس وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو دیر از فار ایگزامپل کراچی اور لاہور میں ہی اتنا میجر ڈفرینس ہے, تو ہمیں اس کے اکارڈنگلی پھر اپنے پروڈکٹس بھی ڈیزائن کرنے پہ ہوتے ہیں, ان کے اکارڈنگلی پرائس پوائنٹس اور ساری چیزیں دیکھ کے کام کرنا ہوتا ہے. تو اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ.
ایون اگر ابھی بھی جسٹ اوپن ان رحیم یار خان آلسو, سو وہاں کا بالکل ڈفرینٹ کلچر ہے. اچھا میں یہی جاننا چاہتی تھی کہ بھائی کراچی میں آپ کسی مارکیٹیئر سے بات کریں, بڑی کمپنی سے, KLI کی تو بات ہوتی ہے, پھر فیصل آباد سیالکوٹ کا ذکر آتا ہے, بٹ رحیم یار خان, ہاؤ اینڈ وائی؟ سو وی آر انٹو سکھر ایز ویل, حیدرآباد. ان 3 سالوں میں ہم نے حیدرآباد, سکھر, رحیم یار خان, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فیصل آباد, ملتان اینڈ گجرانوالہ آلسو. But definitely not with these mega stores, but with the small stores جہاں پہ ہم ان کی نیڈ کیٹر کر سکیں ان کی پاپولیشن کے حساب سے. So but yes, کلچر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو صرف اور صرف گولڈن پسند آتا ہے, کچھ لوگوں کو صرف اور صرف بلیک اینڈ وائٹ پسند آتا ہے. So we need to decide. ہم نے this is our flagship store which is on شارع فیصل, ٹیپو سلطان روڈ. یہاں پہ یو فائنڈ ایوری تھنگ, بٹ دین ڈپینڈز آن یو نو وچ سٹی یو آر گوئنگ, اور ان کا کلچر کیا ہے, اس حساب سے ہمیں تھوڑا سا اپنے پروڈکٹ کو ٹویک کرنا پڑتا ہے. اچھا جب آپ آپریشنس کی بات کر رہی ہیں, اور جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیزائن مجھے پسند آتا ہے, ایک ڈیزائنر ہونا تو سب سے آسان ہے, لیکن جب آپ میسز کے لیے ریٹیل آؤٹلیٹس کھول رہے ہیں اور آپ ایک بڑے مارکیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں, تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ یار یہ مجھے شاید اتنا ڈیزائن اور کلر اسکیم پسند نہیں ہے, لیکن مجھے پتہ ہے یہ بکے گا؟ سدرا, بیکاز دیر از اے ڈفرنٹ بٹوین این آرٹسٹ اینڈ اے ڈیزائنر. صحیح ہے, آرٹسٹ تو آپ اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیزائنر جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, کسٹمر کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, ان کی نیڈس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. سو یس, میری اور آپ کی بھی چوائسیز میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا, اینڈ دیر از نتھنگ رائٹ اور رانگ ڈیزائن, رائٹ choices actually, there is nothing right or wrong کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے. بٹ یس, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا ٹرینڈ آ جاتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہوتا, بٹ آئی ایم شیور کہ وہ مارکیٹ کی نیڈ ہے. سو وی نیڈ ٹو گیٹ دیٹ, بٹ دین یو نیڈ اے آئی فار اٹ. آپ کو وہ ایستھیٹکس چاہیے ہوتی ہیں, جو کہ الحمد للہ ہیبٹ کی ٹیم میں جتنے ڈیزائنرز ہیں, یا یو نو دیر از اے ہول ٹیم وچ ہینڈلز پورٹ فولیو, دے ہیو دیٹ آئی کہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں یہ ہے, دیٹس ناٹ آر you know choice, but ہمیں وہ پروڈکٹ لانا ہوتا ہے. I want you to give advice to women جب پروفیشنل لائف میں ڈفرینسز آئیں, جیسے آپ جس رول میں وہاں پہ بھی کریٹو ڈفرینسز آتے ہوں گے, اسٹریٹجک ڈفرینسز آتے ہوں گے, تو ون ایڈوائس, بلکہ اس کو خواتین کی یو نو اس سے فریم ورک سے نکال دیتے ہیں, مرد اور خواتین کہ جب آپ کا کوئی ڈفرینس آئے, آرگیومنٹ آئے, تو اس کو سالو کیسے کریں؟ نائس. مرد عورت کا ہے یا عورت عورت کا ہے؟ دو پروفیشنلز کا ہے. آپ کی ٹیم میں اگر ڈسپیوٹ آ جائے تو کیسے ریزالو کریں؟ ٹیم میں اگر ڈسپیوٹ آ جائے, نہیں دین یو سب سے پہلے تو آپ کو ہمبل ہونا پڑتا ہے, بیکاز دین آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایکچولی میری ٹیم میں جو ہے وہ 95% جو ہیں وہ مرد ہیں. اچھا. سو اس میں پھر وائسز بھی ریز ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ دین یو نو بیکاز دے ہیو لائک لاؤڈ وائس اینڈ ایوری تھنگ, بٹ دین یو نیڈ ٹو بی, آپ کو پھر گڈ لسنر بننا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب کہہ کیا رہے ہیں, اینڈ دین تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کسی کی انٹینشن غلط نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی اس کا اس وقت ٹائم ہوگا, سرکمسٹانس ایسے ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہوگا. سو آپ سب کو سنیں, اور اس وقت تو سب سے پہلے ٹھنڈا کر دیں کہ یو نو آئی ایم ہیئر فار یو, کچھ بھی ہوا ہے دیر از نتھنگ ٹو وری, آئی ایم ہیئر ٹو ریزالو یور پرابلم. تو وہ ایک دم سے نا ان کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اچھا جی, اگر میں نے غلطی بھی کی ہے تو مجھے ڈانٹ نہیں پٹے گی. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. سب سے پہلے کیونکہ ہو یہی رہا ہوتا ہے, وہ بال جو ہے نا کسی کی کورٹ میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یو نو یو ایک فائٹ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ایک ٹیکنیکل سا سوال, یو لیڈنگ اے ٹیم جس میں آپ نے خود کہا کہ 95% مرد ہیں, بٹ یو بیسکلی کیٹرنگ ٹو فیملیز جہاں پہ کی ڈیسیژن میکر جب بھی کوئی پرچیز ہو رہی ہوتی ہے وہ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں, تو یہاں پہ کوئی ڈفرینس نہیں آتا؟ اس کی وجہ سے جو ہے ایکچولی ہم نے اب فیمیل رول جو ہے کافی ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے, ان ٹرمز آف ہماری سیلس ٹیم میں بھی, پورٹ فولیو میں بھی, اور اس میں بھی, بیکاز فیمیل نیڈس زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں, ویدر شی از ہاؤس وائف, ویدر شی از ورکنگ, اور یو نو ڈاٹر ہے, مدر ہے, تو وہ بہت اچھا یو نو کمبینیشن ہو جائے, بیلنس ہو جاتا ہے کہ ہم اچھے فوکس گروپ کر سکتے ہیں. اچھا واٹ ریئلی ڈسٹنگوشز ہیبٹ, اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ شزا میری دوست ہے یا میری ان سے وابستگی ہے, مجھے لگتا ہے کہ واقعی بہت کم ہمارے ملک میں ریٹیل آؤٹلیٹس یا چینز ایسی ہیں who really put the customer at the heart of it. میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے آپ خود بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی پرچیز اگر ہیبٹ سے کرتے ہیں, اینڈ اف یو ہیو اے گریوینس اور اف یو ہیو یو نو سم فیڈ بیک, سو یو لسن ٹو اٹ. یہ کلچر کیسے ڈیولپ کیا؟ بیکاز سی ہیبٹ جہاں پہ ہے وہ اپنے کسٹمرس کی وجہ سے ہی ہے, اور ڈے بائی ڈے ہیبٹ از آلسو ایکسپینڈنگ, اینڈ ان کے کسٹمر کا جو ایک پول ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. سو
وی وانٹ کہ ہمارے پاس نئے کسٹمر آئیں, بٹ وی ریئلی وانٹ کہ جو ہمارے پرانے کسٹمر ہیں وہ لوئل کسٹمر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں آگے تک. فار دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دیئر نیڈس, کیا چیز ایسی ہے جو ان کو وہاں نہیں ملی, کیا چیز ایسی ہے جو ان کو ملی بٹ سم ٹائم سروس گیٹس لٹل کچھ خراب ہو جاتی ہے آفٹر پرچیز ان کو کیا, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اینڈ فار دیٹ ابھی ہم اپنا ایک پورا پروسیس اور پروگرام لگا رہے ہیں, کیونکہ وی اسٹل تھنک دیٹ ہمیں ہر وقت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یس یو کین, سو وی آر ورکنگ آن دیٹ اینڈ ایوری ڈے دیر از سم تھنگ نیو ہیپننگ ایٹ ہیبٹ, بیکاز ہم لرننگ کا کرو کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے. وی نیڈ ٹو فار you need to grow. For that you need to learn a lot. شیزا you're a role model. آپ کی باتیں یعنی بحیثیت ایک دوست کے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی باتیں مجھے بہت حوصلہ دیتی ہیں. there are times جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی لائف میں ایسے گائیڈ جیسے دوستوں کی ضرورت ہے کہ اگر آپ پرسنلی یا پروفیشنلی کہیں پھنس جائیں, سو یو ڈیفینیٹلی ون پرسن آئی وڈ سیک آؤٹ فار ایڈوائس. تو جو خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں who are right now studying and perhaps they want to come and join the habit کی ٹیم, یا کہیں پہ بھی وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, 3 things that you will tell them کہ اپنے کریئر کے پہلے 5 سالوں میں یہ آپ نے اس کو گرے سے باندھ لینی ہے, تو وہ ایڈوائس کیا ہوگی؟ ایک تو سب سے پہلے ایگو تو بھول جائیں, رائٹ. there is no such thing as ego, right. you need to be grounded, you need to be down to earth, because ایگو تو واقعی مار دیں, ادروائز آپ نہیں سیکھ پائیں گے کچھ بھی. آپ اپنے آپ کو روم ہی نہیں دیں گے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. یو نیڈ, اگر آپ کو گرو کرنا ہے آپ کو لرن کرنا ہے, اور لرننگ کا پروسیس آپ کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا ہے. سیکنڈلی میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو گراؤنڈیڈ ہونا پڑے گا, یو نیڈ ٹو بی, بیکاز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو آگے بڑھانے والے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کی سننی ہے. You need to support them, right. اور تھرڈ میں کہوں گی you need to be focused, consistent, right. آپ فوکسلی چلتے رہیں, آپ کی جو ریزلٹس ہیں نا وہ آپ چھوڑ دیں, کیونکہ علامہ بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ایک تو انٹیگریٹی کے ساتھ چلتے رہیں, نیت صاف رکھیں, اور آپ کوشش کرتے رہیں, نتیجے کا ذمہ دار میں ہوں. سو if you're persistent, you're consistent, you're focused and you're working hard, then جتنی بھی آپ کے results ہیں, whether it's financial growth, your mental growth, your academic growth, وہ خود ہی آ جائے گی. Beautiful. So that's what I wanted to say. اچھا, یہ it leads me to my last question for you. کئی لوگوں کے لیے, جیسے کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اٹ از اباؤٹ کہ دیٹ ٹائٹ روپ جس میں آپ پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کر رہے ہیں. لیکن شزا, کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب خواتین پروفیشنل لائف یا کمرشلائز یا کیپٹلسٹ دنیا میں کام کرتی ہیں تو آپ کو دین اور دنیا بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ کی اپنی سیکھ کیا رہی ہے. یو ہیو اسپینڈ سو مینی ایئرز ان کارپوریٹ لائف ناؤ. دین دنیا بیلنس کرنا واقعی مشکل ہے؟ مشکل تو کچھ بھی بیلنس کرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. سو ویدر اٹ از یور ورک لائف اور یور پرسنل لائف, اس کو بیلنس کرنا بھی مشکل ہے, اور دین دنیا اوبویسلی. بٹ دین جب سب چیزوں کے لیے ٹائم نکلتا ہے نا سدرا, تو پھر دین کے لیے بھی وقت نکل سکتا ہے. اٹ جسٹ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بھی کہا پرائیورٹائز کرنا ہے آپ نے. تو آپ پرائیورٹائز اگر جب تک نہیں کریں گے نا کہ آپ کے لیے پرائیورٹی کیا ہے, تب تک آپ وہ چیزیں نہیں کر پائیں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ دین اور دنیا آپ کو بھی بیلنس کرنا ہے, اور جو آپ کے ساتھ آپ کے فیملی جڑی ہوئی ہے, ویدر اٹس یور آپ کے بچے ہیں یا ہسبینڈ ہے, یا ان سب کو آپ نے ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا. بیکاز بچوں کو آپ گرو کر رہے ہیں, ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں, تو اٹس ناٹ اونلی دیئر اکیڈمکس. ان کی ایجوکیشن صرف امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کو بڑے ہو کے ایک اچھا انسان بھی تو بننا ہے. تو اس اچھے انسان کو بنانے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے اس کو آپ نے ضرور سکھانا ہوگا. تو فار دیٹ یو نیڈ ٹو ورک ریئلی ہارڈ ایز اے مدر, ایز اے ہاؤس وائف, ایز اے کارپوریٹ وومن. آپ یہ سب نہیں چھوڑ سکتے. دیٹس وائی وہ جو گلٹ ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے, گلٹ رہنی چاہیے. گلٹ ہوگی تو پھر آپ کی آنکھیں کھلی رہیں گی, رائٹ, اینڈ دین یو کین بیلنس ویری ایفیشینٹلی.
شزا اٹس آلویز اے پلیزر ٹو سٹ ڈاؤن فار اے کنورزیشن ود یو. اور ہماری باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو وقت کہاں جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا, بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہماری ایک اور کافی پہ پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے جو ہم ریکارڈ نہیں کریں گے. بٹ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم فار می ٹوڈے اینڈ فار بینگ دا پاور انجن دیٹ یو آر. آپ کی وجہ سے آپ کی نہ صرف آپ کی ٹیم کو حوصلہ ملتا ہے, اینڈ آئی مین این ایکسٹینڈیڈ ٹیم جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ماشاء اللہ. دے ہیو بگ گلوبل ایکسپینشن پلانس, بٹ مور امپورٹنٹلی فار بیکمنگ اے رول ماڈل فار سو مینی ینگ ویمن. پاکستان میں اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی امبیلنس, اس بیلنس کو کریٹ کرنا امپاسبل ہے, then you have yet another role model to tell you that this can be done. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, but do let us know that what were the aha moments for you in this conversation. کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو خاص طور پہ لگی ہو, مجھے ضرور بتائیے گا. Until next time, take good care of yourself. خدا حافظ.